ایک ہے متن اور دوسرا ہے فہم. بتائیے کون سا کوئی ایک فرقہ بتلائیے جو جس کے پاس قرآن اور حدیث نہ ہو. ماضی میں جتنے فرقے گمراہ ہوئے، خوارج سے لے کے معتزلہ سے لے کے جہمیہ قدریہ اور شیعہ جتنے فرقے ہیں، ان تمام فرقوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے ہیں، حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن پھر گمراہ کیوں ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑ کے بھی گمراہ، منہج کا بگاڑ. انہوں نے قرآن کو لیا، حدیث کو لیا، لیکن اصل چیز سمجھنا ہے. اب سمجھے نہیں صحیح تو نقصان ہوگا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. رسول کے پیغام کا اصل مقصد سمجھنا ہے اس کا. وہ میری بات کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سنیں. نہیں، اللہ کے رسول کے پیغام کو صرف سننا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا کافی نہیں، بلکہ اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ سمجھنا ہے. اس لیے آپ دیکھیے ایک چھوٹے بچے کو بھی آپ کچھ بولیں گے تو آپ میں بولیں گے سنا نا، یاد ہے نا؟ نہیں سمجھانے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں سمجھا آپ نے کیا بتایا، اس کو سن کر بھی، اس کو حفظ کر کے بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھا ہی نہیں. سمجھنا اصل ہے، اور یہی سمجھ کا بگاڑ گمراہی کی بنیاد ہے. اور یہی سمجھنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے. اسی سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ منہج اگر صحیح نہیں ہوگا تو آدمی دین کو غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی آپ کہیے ہم تم کو بتلائیں، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتلائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ بالاخسرین، چھوٹا موٹا نہیں، سب سے زیادہ، ہر گھاٹا اٹھانے والے سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ اور وہ بھی عمل کر کے بھی. سب کچھ کرا لیکن پھر بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں. کون ہے یہ لوگ؟ یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کہ ان کی دنیا میں کی بھی کوششیں سب برباد ہو گئیں. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. معلوم ہوا یہ مصیبت کی جڑ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں لیکن غلط کر رہا ہوں. یہ جو غلط فہمی ہے یہ نقصان ہے. لہٰذا فہم کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور فہم صحیح کب ہوگا؟ جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا. جب آدمی کا منہج صحیح ہوگا اس کا فہم صحیح ہوگا. دیکھیے آپ موٹی مثال دیکھیے، آپ اگر 9 نمبر ہے، اگر آپ الٹا ہو کے دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نمبر تو بدلا نہیں لیکن آپ کے پاس بدل گیا. کیوں؟ آپ کا دیکھنے کا زاویہ، اینگل بدل گیا. لہٰذا اگر انسان چیزوں کو صحیح طور پر دیکھے تو چیزیں صحیح دکھتی ہیں، لیکن اگر الٹا ہو کے دیکھے تو پھر ساری دنیا کہے گی بھائی 9 نہیں 6 میں دیکھ رہا ہوں. اور یہی حال ہوتا ہے گمراہ فرقوں کا. جب اہل حق ان کو بتا دے ایسا نہیں ایسا ہے، وہ نہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں بھائی، لیکن اس کو اگر کہا جائے بھی تو الٹا ہو کے دیکھ رہا، سیدھا ہو نہیں ہوتا. یہ مصیبت ہے. تو منہج کا بگاڑ یہ بہت بڑا نقصان پیدا کرتا ہے. آدمی کا عقیدہ، اعمال اور ساری زندگی کی ساری چیزیں اس کی بگڑ جاتی ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا منہج. سلف کے کیا معنی